بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا قَالَ اللہ دوام اشارۃ الی مطلقۃ عامہ۔ متن میں آپ حضرات نے یہ دیکھا، مصنف نے یہ کہا ہے کہ لا دوام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے اور لا ضرورت سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی دونوں میں اشارہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ لا دوام کا معنی مطلقہ عامہ ہے اور لا ضرورت کا معنی ممکنہ عامہ ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ اس کے بجائے یہ کہا ہے کہ لا دوام سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت سے اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف۔ اشارہ کا لفظ یہاں استعمال کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب شارح نے یہ دیا کہ اصل میں جب لفظ معنی بولا جاتا ہے تو عام طور سے ذہن اس کے معنی مطابقی کی طرف جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی مطابقی یہ ہے۔ باقی لفظ کا جو معنی تضمنی یا معنی التزامی ہوتا ہے ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے، بلکہ ذہن عام طور سے معنی مطابقی ہی کی طرف جایا کرتا ہے۔ تو چونکہ لا دوام کا جو معنی مطابقی ہے وہ کیا ہے؟ دوام کا رفع، جو اس کا معنی مطابقی لا دوام، دوام کا رفع، اور دوام کا رفع یہ بعینہ ہی مطلقہ عامہ نہیں ہے، بلکہ مطلقہ عامہ اس کے لیے لازم ہے۔ اس طور سے کہ کہا جاتا ہے کہ جب دوام کا رفع ہو جائے گا تو پھر اس کی نقیض بالفعل صادق آئے گی، اور بالفعل کا مطلب مطلقہ عامہ۔ کسی چیز سے جب دوام کا رفع ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی نقیض بالفعل صادق آئے گی۔ جیسے کہ کہا جائے کہ ضیاء المصطفیٰ دائمی طور پر درسگاہ میں نہیں آتا، کیا کہا جائے؟ دائمی طور پر درسگاہ میں نہیں آتا، دوام کا رفع کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درسگاہ سے بالفعل یعنی کبھی کبھی غیر حاضر رہتا ہے۔ یہ نہ مطلب ہوا جو ہمیشہ درسگاہ میں نہیں آتا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کبھی کبھی درسگاہ سے غیر حاضر رہتا، غائب رہتا، اور پڑھنے میں توجہ نہیں دیتا تبھی غائب رہتا ہے۔ یہ نہ مطلب ہوا اس کا۔ تو لا دوام کا اصل جو معنی مطابقی ہے وہ ہے دوام کا رفع، اور دوام کا رفع بعینہ ہی بالفعل نہیں بلکہ بالفعل اس کے لیے لازم ہے، مطلقہ عامہ اس کے لیے لازم ہے۔ اس بنا پر یہ نہیں کہا کہ لا دوام کا معنی مطلقہ عامہ ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وَإِنَّمَا قَالَ اللہ دوام
اشارۃ الی مطلقۃ عامہ، اور یہ کہا کہ لا دوام سے اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف. ولم یقل اللہ دوام معناہ المطلقۃ العامہ، اور یہ نہیں کہا کہ لا دوام کا معنی مطلقہ عامہ ہے. لأن المعنى اذا اطلق یراد به المفہوم المطابقی، اس لیے کہ معنی کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مفہوم مطابقی مراد لیا جاتا ہے. کون سا معنی مراد لیا جاتا ہے؟ معنی مطابقی مراد لیا جاتا ہے. وَلَيْسَ مَفْهُومُ اللا دوام المطابقی المطلقۃ العامہ، اور لا دوام کا مفہوم مطابقی مطلقہ عامہ نہیں، بلکہ لا دوام کا مفہوم مطابقی ہے دوام کا رفع. تو مطلقہ عامہ یہ اس کا معنی مطابقی نہیں ہے، البتہ اس کے معنی کے لیے یہ لازم. فَإِنَّ لَا دوام الْإِيجَاب مثلاً مفہومہ الصریح رفع دوام الایجاب، اس لیے کہ ایجاب کا لا دوام مثلا اس کا مفہوم صریح ہے ایجاب کے دوام کا رفع، ایجاب کے دوام کا رفع. وَإِطْلَاقُ السَّلْبِ، اور سلب کا اطلاق یعنی سلب کا بالفعل ہونا، وہ بعینہ دوام ایجاب کا رفع نہیں ہے، بل لازم ہو، بلکہ دوام ایجاب کے رفع کا وہ لازم ہے. بعینہ وہ نہیں ہے بلکہ اس معنی کے لیے لازم ہے. فَهُوَ مَعْنَاهُ الالتزامی، لہذا اطلاق یہ اس کا معنی التزامی. تو حاصل یہ ہے کہ مطلقہ عامہ لا دوام کا معنی مطابقی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی التزامی، اس کے معنی مطابقی کے لیے یہ لازم ہے. اور عرف میں جب معنی کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً معنی مطابقی سمجھا جاتا ہے، اور مطلقہ عامہ چونکہ اس کا معنی مطابقی نہیں ہے لا دوام کا، اس لیے یہ نہیں کہا کہ لا دوام کا معنی مطلقہ عامہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ لا دوام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وَأَمَّا لا ضرورہ، اور رہا لا ضرورت، تو لا ضرورت کا معنی ضرورت کا رفع، ضرورت کا سلب، اور ضرورت کا سلب یہ بعینہ ہی امکان ہے. ضرورت کا سلب بعینہ ہی امکان، یعنی جب ایجاب سے ضرورت کا سلب ہوگا تو سلب ممکن ہو جائے گا، اور سلب سے ضرورت کا جب سلب ہوگا تو ایجاب ممکن ہوگا. یعنی جب ہونا کسی چیز کا ضروری نہ ہوگا تو نہ ہونا ممکن ہوگا. جب ہونا کسی چیز کا ضروری نہ ہوگا تو نہ ہونا ممکن ہوگا، اور جب نہ ہونا ضروری نہ ہوگا تو ہونا ممکن ہو جائے گا. تو لا ضرورت کا معنی صریح ہے امکان، یعنی جو پہلو ضروری نہ ہوگا تو اس کا مخالف پہلو ممکن ہو جائے گا، یہ بین ہی اس کا معنی صریح. تو یہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لا ضرورت کا معنی ممکنہ عامہ ہے، لیکن یہاں پر بھی مصنف نے اشارہ ہی والی تعبیر اختیار کی ہے، اور یہاں پر بھی وہی کہا ہے کہ لا ضرورت سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہے،
وہ اس لیے یہاں اشارہ کا لفظ استعمال کیا کہ دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی عبارت لائی جائے، دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی عبارت لائی جائے۔ وَأَمَّا لا ضرورہ، اور رہا لا ضرورت، فَمَعْنَاهُ الصَّرِيحُ الْإِمْكَانُ الْعَامُ، تو اس کا معنی صریح ہے امکان عام۔ لِأَنَّ لا ضرورت الایجاب، مثلاً اس لیے کہ مثلاً ایجاب کے لا ضرورت کا معنی ہے ایجاب سے ضرورت کا سلب۔ ایجاب کی لا ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ ایجاب سے ضرورت کا سلب، یعنی ایجاب ضروری نہیں، ہونا ضروری نہیں۔ ایجاب ضروری نہیں یعنی ہونا ضروری نہیں، جب ہونا ضروری نہیں ہے تو نہ ہونا ممکن ہوا۔ لأن لا ضرورت الایجاب مثلاً ہوا سلب و ضرورت الایجاب، اس لیے کہ ایجاب کے لا ضرورت کا معنی ہے ایجاب سے ضرورت کا سلب، اور جب ایجاب ضروری نہ ہوگا تو سلب ممکن ہوگا، وہ عین امکان السلب، اور یہ بعین ہی امکان سلب ہے۔ تو گویا کی مطلقہ عامہ یہ لا دوام کا معنی التزامی ہے، مطلقہ عامہ لا دوام کا معنی التزامی، مگر ممکنہ عامہ یہ لا ضرورت کا معنی مطابقی۔ تو یہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا مصنف کو کہ لا ضرورت کا معنی ممکنہ عامہ ہے، لیکن یہ لفظ مصنف نے یہاں نہیں کہا، وہ اس لیے تاکہ دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی عبارت لائی جائے، اور اشارہ کا لفظ دونوں میں مشترک ہے، اس لیے مصنف نے ایک ہی عبارت دونوں کے لیے استعمال کر دی۔ فلما کان احدى القضیتین عینا معنی احدى العبارتین، تو جب دونوں قضیوں میں سے ایک قضیہ ان دو عبارتوں میں سے ایک عبارت کا بعین ہی معنی ہے، اور وہ ہے ممکنہ عامہ، یہ بعین ہی لا ضرورت کا معنی ہے۔ والاخری لیست بمعنی الاخری، جبکہ دوسرا قضیہ دوسری عبارت کے معنی میں نہیں، یعنی مطلقہ عامہ لا دوام کے معنی میں نہیں، مطلقہ عامہ لا دوام کا معنی مطابقی نہیں، بل من لوازمہا، بلکہ اس کے لوازم میں سے، استعمل عبارت الاشارت، تو یہاں اشارہ کی عبارت استعمال کی گئی، لتکونا مشترکۃ بینہما، تاکہ وہ عبارت دونوں میں مشترک ہو جائے۔ بات ختم ہوئی، بلکہ یہ بحث ہی ختم ہو گئی یہیں پر، یعنی اب تک حملیات کا بیان تھا، اب یہاں سے شرطیات کا بیان ہے۔ قال الفصل الثانی فی اقسام الشرطیہ، گھڑی دیکھنے لگے اٹھا کر، نگاہ اٹھا کر کے، جب آگے پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، ہاں جلدی سے چھٹی مل جائے۔ الفصل الثانی فی اقسام الشرطیہ، دوسری فصل اقسام شرطیہ کے بیان میں۔ شرطیہ میں جزو اول کو مقدم اور جزو ثانی کو تالی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حملیات میں جزو اول کو موضوع اور جزو ثانی کو محمول کہا جاتا ہے۔ شرطیہ کے تعلق سے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ابتداءً شرطیہ کی دو قسمیں نکلتی ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ پھر شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ۔
اور شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں: حقیقیہ، مانیت الجمع اور مانیت الخلو۔ یہ سب بات آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہے نا؟ چلیے دیکھیے عبارت: الفصل الثانی فی اقسام الشرطیہ، دوسری فصل اقسام شرطیہ کے بیان میں۔ الجزء الاول منہا یسمى مقدما، شرطیہ کے جزو اول کو مقدم کہا جاتا ہے اور جزو ثانی کو تالی کہا جاتا ہے۔ وہی اما متصلۃ او منفصلہ، اور وہ یعنی شرطیہ یا تو متصلہ ہوگی یا منفصلہ۔ اما المتصلہ، رہی شرطیہ متصلہ، فإما لزومیہ، تو یا تو لزومیہ ہوگی۔ وہی التی یکون فیہا صدق التالی علی تقدیر صدق المقدم لعلاقۃ بینہما۔ لزومیہ وہ قضیہ ہے جس میں تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر دونوں کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے، یعنی اگر مقدم صادق ہوگا تو تالی بھی صادق ہوگا، صادق آئے گا وہ بھی، بشرطے کی دونوں کے درمیان کوئی علاقہ، مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ۔ اب وہ علاقہ خواہ علیت کا ہو، یعنی ان میں ایک علت ہو دوسرا معلول ہو، یا دونوں کسی تیسری علت کے معلول ہوں، یا دونوں کے درمیان تضائف کا علاقہ ہو، دونوں کے درمیان تضائف کا علاقہ ہو۔ تضائف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا اس طرح سے ہونا کہ ان میں ایک کا تعقل و ادراک، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف، ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف۔ تو اگر کسی علاقہ کی وجہ سے مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ ہو جس کی وجہ سے تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر، تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا ہو مقدم کے صدق کی تقدیر پر، تو اسے لزومیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ تو طلوع آفتاب اور وجود نہار، ان دونوں کے درمیان علاقہ ہے۔ وجود نہار کی علت ہے طلوع آفتاب، دونوں کے درمیان علیت کا علاقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر طلوع آفتاب کا صدق ہوگا تو وجود نہار کا بھی صدق ہوگا، اگر طلوع آفتاب صادق آئے گا تو وجود نہار بھی صادق آئے گا۔ تو اس قضیہ کو کہا جاتا ہے لزومیہ۔ فإما لزومیہ، یا تو عمل متصلہ فإما لزومیہ، رہا شرطیہ متصلہ تو یا تو لزومیہ ہوگا۔ وہی التی یکون فیہا، یہ وہ ہے جس میں تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر ہو، لعلاقۃ بینہما، دونوں کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے، توجب ذالک، جو اس کو واجب کرے، یعنی اتصال کو واجب کرے۔ کل علیت، جیسے کہ دونوں کے درمیان علیت کا علاقہ ہو، والتضائف، یا دونوں کے درمیان تضائف کا علاقہ ہو، وَإِمَّا اتفاقیہ، اور یا تو اتفاقیہ ہوگا، وہی التی یکون فیہا ذالک بمجرد اتفاق الجزئین علی الصدق۔ اتفاقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایسا نہ ہو کہ ایک کا صدق دوسرے کے صدق کی تقدیر پر ہو، بلکہ اتفاق ایسا ہو کہ دونوں ایک ساتھ صادق ہو جائیں۔
اتفاق ایسا ہو کہ دونوں ایک ساتھ صادق ہو. جیسے آپ بول رہے ہیں اور جس وقت آپ کی تقریر جاری ہے عین اسی وقت گدھا بھی اب بولنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جب آپ بولیں گے تب گدھا بولے گا، بلکہ اگر آپ کے بولنے کے ساتھ ساتھ گدھا بھی بولنا شروع کر دیتا ہے تو یہ محض ایک اتفاق ہے. دونوں کے درمیان کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے علت. سمجھ گئے؟ وَإِمَّا اتفاقیہ یا اتفاقیہ ہوگا، وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ اتفاق الجزئین علی الصدق. یہ وہ قضیہ ہے جس میں اس بات کا حکم صدق پر محض دونوں جزوں کے اتفاق کی وجہ سے ہو، کا قولینا، جیسے کہ ہم کہیں ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق، اگر انسان ناطق ہوگا تو حمار ناحق ہوگا. تو شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہوئی، لزومیہ اور اتفاقیہ. وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ، رہا شرطیہ منفصلہ تو اس کی تین قسمیں ہیں. حقیقیہ، مانیت الجمع، مانیت الخلو. اگر دونوں جزوں کے درمیان تنافی صدق و کذب دونوں میں ہو، یعنی دونوں جز نہ تو ایک ساتھ صادق آئیں اور نہ ہی دونوں جز ایک ساتھ کاذب ہوں، یعنی دونوں ایک ساتھ مرتفع بھی نہ ہوں، نہ تو دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو سکے اور نہ دونوں کا ارتفاع ہی ایک ساتھ ہو سکے، تو اسے حقیقیہ کہا جاتا ہے. جیسے کسی خاص عدد کی طرف اشارہ کر کے آپ کہیں کہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق، تو زوجیت اور فردیت یہ دو ایسی چیز ہیں کہ کسی عدد میں دونوں ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی عدد ایک ساتھ جفت اور طاق دونوں ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ارتفاع بھی ایک ساتھ ہو جائے. ضیاء المصطفیٰ کو مسند کی ضرورت ہے، مسند دے دیں. دیں مسند. آخر اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہیں تو مسند کی ضرورت ہے نا اس کو. ہاں دے مسند، کہو تو دے دے مسند. امل منفصلہ فإما حقیقیہ، رہا منفصلہ تو یا تو حقیقیہ ہوگا. وَهِيَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ جُزْئِهَا فِي الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا. یہ وہ قضیہ ہے جس میں اس کے دونوں جزوں کے درمیان تنافی کا حکم لگایا جائے، صدق اور کذب دونوں میں ایک ساتھ، کا قولینا. جیسے کہ ہم کہیں اما یکون ھذا العدد زوجا و فردن، یہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا. وَإِمَّا مانیت الجمع، دوسری قسم ہے مانیت الجمع، جس میں دونوں جزوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف صدق میں ہو، کذب میں تنافی کا حکم نہ ہو. یعنی دونوں کا صدق ایک ساتھ نہ ہو سکے، دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہ ہو سکے، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو جائے. جیسے کسی خاص شے کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے ھذا الشیء اما شجر او حجر، کی چیز یا تو درخت ہے یا پتھر، تو شجر اور حجر ان دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ وہ درخت اور پتھر دونوں ہو جائے، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہ شجر ہو نہ حجر ہو. کیا خیال ہے؟
مثلا موبائل ہو، موبائل کی طرف اشارہ کر کے کہو کہ ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر، تو دونوں کا اجتماع تو نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہ درخت ہو اور نہ پتھر ہو۔ وہی التی یحکم فیہا، یہ وہ قضیہ ہے جس میں دو جزوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف صدق میں لگایا جائے، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما حجرن او شجرن، او مانیت الخلو، تیسری قسم ہے مانیت الخلو۔ یہ وہ قضیہ ہے جس میں دو جزوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف قسم میں لگایا گیا ہو، صدق میں تنافی نہ ہو، یعنی دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہ ہو سکے، البتہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو جائے۔ اس کی مثال وہی ہے جو آپ نے کبرا میں پڑھ لی ہے کہ زید یا تو دریا میں ہوگا یا نہیں ڈوبے گا، تو زید کا دریا میں ہونا اور نہ ڈوبنا، ان دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ارتفاع کریں تو پہلے جز کا ارتفاع کیجئے کہ زید دریا میں ہوگا، تو اس کا جب رفع کریں گے تو ہوگا، اس کا معنی ہوگا زید دریا میں نہیں ہوگا، اور لا یغرق یعنی نہیں ڈوبے گا، اس کا ارتفاع کریں تو معنی ہوگا ڈوبے گا، تو اس لازم آئے گا کہ زید خشکی ہی میں رہ کے ڈوبنے لگے، تو دونوں کا ارتفاع نہیں ہو سکتا، البتہ اجتماع ہو سکتا ہے کہ زید دریا میں بھی رہے اور نہ ڈوبے بلکہ تیر رہا ہو یا یوں ہی کھڑا ہو۔ او مانیت الخلو، یا مانیت الخلو ہوگا وہی التی یحکم فیہا بالتنافی بین الجزئین فی الکذب فقط، یہ وہ قضیہ ہے جس میں دو جزوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف کذب میں لگایا جائے، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکون زید فی البحر او لا یغرق، زید یا تو دریا میں ہوگا یا نہیں ڈوبے گا۔ اب کل سے آپ لوگ سبق بھی سنانا شروع کیجیے، کیسے سنانا ہے؟ جیسے پڑھا رہے ہیں ایسے سنانا ہے، ہاں نہیں زبانی سنانا ہے۔